اچھا، آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے غصہ. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ، اس کو ضبط کرتے تھے. کیونکہ ہم نے قرآن کریم میں بھی پڑھا نا، مومنین کی صفات میں سے ہے کہ وہ اذا ما غضبوا هم یغفرون. ٹھیک ہے. جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو وہ درگزر کر جاتے ہیں. اسی طرح سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی ہمیں غصے میں چیختے ہوئے یا کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے یا کف اڑاتے ہوئے نظر نہیں آتے. پوری سیرہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں کچھ ایسا نہیں ملے گا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرح سے اپنی ہاتھ یا زبان سے اس طرح غصے کا اظہار کرتے دکھائی دیں. جب آپ کو بہت ہی زیادہ کوئی بات بری لگتی تھی اور غصہ دلاتی تھی تو آپ اس کو ضبط کرتے تھے، اور ضبط سے صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا تھا. سو غصہ جو ہے یہ وہ چیز ہے جو حرام ہے، لیکن اس کا پینا جو ہے وہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. غصہ کرنا حرام ہے، یہ کہا جاتا ہے، یہ کوئی حدیث یا وہ نہیں ہے، یہ صرف ایک قول ہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے جو جو انسان کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے جیسے کوئی حرام چیز نقصان پہنچا سکتی ہے. سو غصہ کیوں نقصان دیتا ہے انسان کو؟ حسن بصری کا قول ہے کہ آدمی جب کسی شدید جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے نا، مثلاً رغبت، کسی میں کسی کی طرف رغبت ہونا، خوف، شہوت، غصہ، تو ایسے وقت میں شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ شیطان کے لیے وہ ایک آسان شکار ہو جاتا ہے. یعنی جب ایکسٹریم جذباتی کیفیات ہوتی ہے نا، تو شیطان جلدی اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے. تو ایسا آدمی جو اپنے نفس پر قابو رکھے، یعنی اس طرح کے جذبات میں اپنے اوپر قابو رکھے، تو پھر وہ جہنم کے عذاب اور شیطان کے شر سے بچ سکتا ہے. سو یہ جذباتی کیفیات اور خاص طور پہ غصہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو انسان اتنا زیادہ غضبناک ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی. حتیٰ کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے کہ دو لوگ آپس میں جھگڑنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کہیں تو یہ لڑنا، ان کی لڑائی ختم ہو سکتی ہے، ان کا غصہ ختم ہو سکتا ہے. اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کے گئے اور جا کے وہ جھگڑا کرنے والوں کو روکا اور ان کو بتانا چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے بات نہیں سنی. حالانکہ وہ وہیں پر مسجد نبوی میں ہی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی رہتے ہوں گے وہ لوگ بھی، لیکن شیطان نے اس قدر غصے میں ان کو باولا کیا ہوتا ہے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے. تو وہ لوگ جو لڑ رہے تھے ان میں سے ایک شخص کہنے لگا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یعنی اس سے بات ہی نہیں سنی. تو یہ چیز انسان کو سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے. غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ مسنون طریقے جو ہیں، کیونکہ جیسے آپ سے نے فرمایا نا کہ غصہ آگ سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، تم اسے پانی سے بجھاؤ. تو پانی پی سکتے ہیں آپ. اور اسی طرح وضو کر لیں، پھر بھی غصہ کم نہیں ہو رہا تو غسل کر لیں. پھر اسی طرح جگہ بدل لینا بھی سنت ہے. جب غصہ جس جگہ پر آپ ہیں اور آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اس جگہ سے چلے جائیں جہاں آپ جھگڑا ہو رہا ہے آپ کا کسی کے ساتھ، آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں. پھر خاموش رہنا، خاموش رہنے سے بھی غصہ کم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا. سائیکالوجی کے مطابق اگر انسان کسی بات پہ اس کو غصہ آتا ہے تو اگر پہلے 4 منٹ وہ کوئی رسپانس نہیں دیتا فوری طور پر، تو 4 منٹ کے بعد اس کا جو غصہ ہے وہ 50 to 60% کم ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو ہم اب یہ 4 منٹ کا پاز کیسے لے گا وہ جس کو اعوذ باللہ پڑھنی یاد نہیں رہی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ پڑھیں. تو جب ہمیں ایک روز کا ریمائنڈر ملتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی یاد رہتی ہے چیزیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو
کیا کریں؟ پہلے 4 منٹ آپ 1 منٹ میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی انگلیوں پہ گننا شروع کر دیں اور 400 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں، تو اتنے میں آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں انسان جو ہے وہ دوسرے کو، اپنے کسی پیارے کو، عزیز کو، یا کسی کو بھی برا بھلا کہتا ہے یا مار پیٹ کرتا ہے، اور یا اللہ تعالیٰ رحم کرے غصے میں ہی بعض اوقات قتل تک ہو جاتے۔ کبھی بھی کوئی کسی کو پیار میں، سکون کی حالت میں قتل نہیں کرتا۔ موسٹلی جو قتل ہوتے ہیں، جو انڈیویجلی ہوتے ہیں، وہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، یا حسد یا کینہ یا جو بھی چیز ہے، لیکن وہ انسان کو غصہ دلاتا ہے اتنا، وہ فیلنگ اس کی، کہ وہ دوسرے کو قتل تک کر دیتا ہے۔ تو بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ پھر نادم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہی بات ہے کہ غلطی جو کی ہوتی ہے وہ ریورسبل نہیں ہوتی۔ کبھی ہم اپنی زبان سے یا ہاتھ سے دوسرے کو ایسا نقصان پہنچا چکے ہوتے ہیں کہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے غصہ جو ہے، جب انسان کو محسوس ہو کہ اس کو غصہ آ رہا ہے، تو وہ اپنی ریمیڈیز کر لے، پہلے ہی کر لے۔ اور اس کا ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا سا، چونکہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے نا اس دورہ قرآن کا بھی اور قرآن اور سنت سیکھنے کا بھی، کہ ہم وہ کریکٹر بلڈ کر لیں اپنا جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے نا کہ آپ غصے کا اظہار اس طرح بے طرح نہ کریں۔ تو اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا سکون میں ہوں، کسی ٹائم کوئی کام کر رہے ہوں اپنا، تو ساتھ ساتھ سوچتے جائیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے غصہ دلاتی ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے مجھے غصہ آ جاتا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جس سے مجھے ایک دم غصہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا ایمانداری سے ہم یہ سوچیں کہ کیا واقعی ہم حق بجانب ہیں ان چیزوں پہ غصہ کرنے میں؟ قرآن کی روشنی میں، قرآن کا علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ کیا واقعی ہم حق بجانب ہیں کہ ہم اس طرح بے طرح غصہ کریں یا برا منا رہے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ لسٹ جو ہے نا بہت کٹ شارٹ ہو جائے گی، پھر بہت مختصر سی چیزیں رہ جائیں گی جس میں آپ حق بجانب ہوں گے غصہ کرنے میں اپنے تئیں۔ اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیں جس پہ دوسرا ہے، اور پھر دیکھیں کہ وہ جو بات کر رہا ہے اور آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے، تو اگر آپ اس جگہ ہوتے، اس کی جگہ، تو آپ کیا کرتے؟ اور پھر جب ساری جگہ پر آپ درست ثابت ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ دوسروں کو معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا غصہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اس کو اپنا غصہ نکالنے کا اختیار ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر فرمائے گا تو جس حور کو چاہے پسند کر لے۔ یعنی جو چوائس تمہیں جو چاہیے لے لو، جو چاہیے لے لو۔ کس کے لیے؟ جو اختیار رکھتا تھا غصہ نکالنے کا لیکن اس نے غصہ نہیں نکالا۔ اور عام طور پر ہم غصہ کس پہ نکالتے ہیں؟ اپنے سے چھوٹوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے اپنے سبارڈینیٹس پر، اپنے جو ہمارے کو ورکرز ہوتے ہیں، جو ہمارے سے رتبے میں، مقام میں کسی طور پر جونیئر ہوتے ہیں، ہم ان پہ غصہ نکالتے ہیں۔ تو غصہ نکالنے کا جبکہ انسان کے پاس اختیار بھی ہو، موقع بھی ہو، پھر بھی وہ غصہ نہ کرے، تو یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ چلیں آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتا سکتا ہے، کبھی بغیر چلیں آپ نام بھی نہ لیں کچھ بھی، صرف اتنا بتائیے، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ غصے میں آپ نے کچھ کہا کیا اور بعد میں آپ کو بہت شرمندگی ہوئی اس پہ اور آپ بہت نادم ہوئے؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ ہاں جی میم، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم غصہ کرتے ہیں تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں کیا، کاش کے، اور رونا بھی آتا ہے، اللہ دی میری زبان کیوں کھلی، اس ٹائم میں بند کر لیتی اپنی زبان، چاہے میں حق پہ تھی۔ ہمیشہ ندامت ہی ہوتی ہے۔ ہمیشہ ندامت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، پھر ہم فیکٹس کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے اپنا لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جب اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا جو اجر ہوتا ہے وہ ہمیں غصے میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوہو، میں تو اتنا زیادہ اجر کما سکتا تھا، میں تو یہ بھی حاصل کر سکتا تھا، وہ بھی حاصل کر سکتا تھا، ہے نا؟ جی نہیں ماں؟
جی میم، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ ہم نے غصہ کیا اور غلط کیا غصہ، اور نہیں بھی کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد اگر ہمیں احساس ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے غلط غصہ کیا تھا، تو پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں، ہم ندامت ہمارے دل میں آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہمارا دل نا وسیع ہو جاتا ہے، جو منفیت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، اور جس بندے کے لیے غصہ ہم کر رہے تھے اس کے لیے ذہن بہت اچھا کلیئر ہو جاتا ہے، اور ہم اس سے محبت کے ساتھ پیش آنے لگتے ہیں. یہ میں نے خود سے میرے تجربے میں آیا ہے یہ چیز. ہاں، اور ایسا تبھی ہوتا ہے نعیمہ جب ہم قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تبھی ہم پھر پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. اور ہم سب کا ڈیلی بیسس کا تجربہ ہے، میں نے بہت ساری ماؤں کو دیکھا ہے غصے میں اپنے بچوں کو دھنک کے رکھ دیتی ہیں اور بعد میں روتی ہیں. غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے شیطان انسان سے کبائر کا ارتکاب کروا دیتا ہے. اس لیے یہ تو سمجھ لیجئے کہ زہر قاتل ہے. دنیا میں بھی ہمارے تعلقات، ہمارے ریلیشنز کو خراب کراتا ہے، اور آخرت بھی برباد کراتا ہے کبائر کا ارتکاب کرا کے. سو جیسے بھی ہو سکے نا، وہ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ اب ہمیں جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم اینٹی بایوٹک لیتے ہیں نا، ہم اس سے فرق نہ پڑے ہم اسٹرانگ اینٹی بایوٹک ڈاکٹر ہمارے لیے ایڈوائز کر دیتا ہے. اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، ٹیبلٹ سے فرق نہیں پڑتا، تو وہ آپ کو ڈرپ ایڈوائز کرتا ہے، وہ آپ کو کچھ اور ساتھ میں چیزیں دیتا ہے، ایکسرسائز بتاتا ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس مرض سے ہمیں جو ہے افاقہ ہو جائے. تو یہ جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں نا، یہ جیسے غصہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، نفاق ہے، یہ ساری جو اخلاقی برائیاں ہیں، بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، تو یہ بھی تو بیماریاں ہیں. یہ سب بیماریاں ہیں، یہ جو بد اخلاقیاں ہیں یہ سب بیماریاں ہیں. اور یہ ایسے ہی ہمیں ڈیمیج دیتی ہیں جیسے ہمیں کوئی بھی فزیکل بیماری ڈیمیج دیتی ہے. ان میں سے کوئی زیادہ ڈیمیج دیتی ہے اور کوئی کم، لیکن بہرحال ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں. سو ہم نے اس سے نجات حاصل کرنی ہے جیسے بھی ہو. تھوڑے سے نہیں ہو رہی، زیادہ ڈوز بڑھا دیں اپنی. اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کے ہم عمل کریں.